نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری نماز کے ترجمے اور نماز کے اذکار کے حوالے سے سیریز کا سلسلہ جاری ہے، اور ہم دعائے استفتاح دیکھ رہے تھے۔ ہم نے 2-3 مختلف دعائے استفتاح یاد کی تھیں۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم ایک اور چھوٹی دعائے استفتاح ہے اس کو دیکھیں گے۔ دعا کے الفاظ کچھ یوں ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہ تعریف بہت زیادہ تعریف، پاکیزہ تعریف، مبارکن بابرکت فیہ، اس میں تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، بہت زیادہ تعریف اور پاکیزہ اور بابرکت تعریف، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف جو ہے سچی تعریف ہے، پاکیزہ تعریف ہے اور بابرکت تعریف ہے۔ اس دعا کے بارے میں صحیح مسلم میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور صف میں داخل ہو گیا اور اس کا سانس پھول رہا تھا، اور اس نے کہا الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ تم میں سے نماز میں یہ کلمات کہنے والا کون ہے؟ لوگ خاموش رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کہ تم میں سے یہ کلمات کہنے والا کون ہے؟ اس نے کوئی غلط بات نہیں کہی، کیونکہ پہلی دفعہ وہ سامنے نہیں آیا تھا نا، تو رسول اللہ نے کہا کہ اس نے کوئی غلط بات نہیں کہی۔ تو ایک آدمی نے عرض کیا کہ میں آیا تو میرا سانس پھول رہا تھا، تب میں نے یہ کلمات کہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے 12 فرشتوں کو دیکھا جو ان کلمات کو اوپر لے جانے کے لیے جھپٹ رہے تھے، یعنی اتنے زیادہ پسندیدہ کلمات تھے یہ کہ وہ فرشتے آپس میں مقابلہ کر رہے تھے کہ ہم لے کر جائیں ان کلمات کو اوپر۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف پر مبنی کلمات اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہوتے ہیں۔ پھر ایک اور بات بھی یہاں پر پتہ چلتی ہے کہ نماز کی مخصوص دعاؤں کے علاوہ کوئی اور ذکر، جیسے کہ اس شخص نے یہ والے کلمات کہے، اس ذکر کی وجہ سے نماز فاسد نہیں ہوتی، یعنی نماز نہیں ٹوٹتی۔ نماز ٹوٹتی ہے دنیا کی کوئی بات کرنے سے یا کسی اور زبان میں باتیں کرنے سے۔ پھر یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرشتے دکھا دیتا تھا، لیکن ہم فرشتے نہیں دیکھ سکتے۔ پھر آپ دیکھیں کہ ایک اور چیز پتہ چلی اس دعا سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سنی اس شخص کی، لیکن اس شخص کی آواز سے اس کو پہچانا نہیں تھا، گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم نہیں تھا، آپ غیب نہیں جانتے تھے۔ بہرحال اس دعا میں بھی کیا کہا گیا؟ الحمدللہ، کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، حمدن تعریف، کثیرن بہت زیادہ، طیباً پاکیزہ، مبارکاً بابرکت، فیہ اس میں، گویا تمام تعریف، تمام شکر اللہ ہی کے لیے ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کا حقدار نہیں۔ پھر جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، کبیرہ بہت بڑا، پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کے اپنے تکبر کی نفی ہوتی ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ اسی طرح الحمدللہ کہنے سے بھی تکبر کی نفی ہوتی ہے کہ ساری تعریف تو اللہ ہی کے لیے ہے، میں تو کسی چیز کی تعریف کے لائق نہیں ہوں، اور اگر کوئی میری تعریف کر بھی دے تو وہ تعریف کس کی ہے؟ میرے رب کی ہے، جس نے یہ صلاحیت دی، جس نے یہ موقع دیا، جس نے یہ کام میرے سے کروایا۔ میرا اپنا تو کچھ بھی نہیں، جو بھی ہے وہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، تو اس سے بھی تکبر کی نفی ہوتی ہے۔ کیونکہ اگر کوئی بھی شخص آپ کی کسی کوئی تعریف کرتا ہے، آپ کی کسی عادت کی بنا پر، آپ کے کسی علم کی بنا پر، یا آپ کے کسی ہنر کی بنا پر، تو وہ سب بھی کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ رب العزت کی۔ اور اگر ہماری کوئی عادت اچھی ہے، ہمارے اخلاق اچھے ہیں، تو وہ بھی اللہ رب العزت کی توفیق سے ہی اچھے ہیں، تو اس لیے تمام تعریف، کل تعریف کا مالک صرف اللہ ہی ہے۔ اگر آپ کی کوئی تعریف آپ کی شکل و صورت کی وجہ سے کرتا ہے تو وہ بھی اصل میں کس کی تعریف ہے؟ جس نے وہ آپ کو دی، کیونکہ خالق اور المصور تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے۔
تو اسی لیے کہا گیا الحمدللہ، ساری تعریفیں، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ حمدن کثیرن، بہت زیادہ تعریف، کیونکہ نعمتیں بہت زیادہ ہیں نا، ان گنت نعمتیں ہمیں ملی ہیں، اور ہر نعمت پر ہمیں کس کا شکر ادا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اور اللہ کا شکر گزار بننے کا تو اتنا فائدہ ہے کہ اللہ نے خود کہہ دیا ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو، تمہاری نعمتیں اور زیادہ بڑھیں گی، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ گویا اگر ہم شکر گزار بندے نہیں بنیں گے تو یہ ہمارے حق میں ہی اچھا نہیں ہوگا، کسی اور کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہمارا اپنا ہی نقصان ہوگا اگر ہم شکر ادا نہیں کریں گے۔ شکر گزار بندے بنیے، اللہ کے بھی اور اللہ کی مخلوق کے بھی، دینے والے بنیے، خیر بانٹنے والے بنیے۔ آپ نے کسی کے ساتھ اچھا کیا تو یہ بھی ایک نیکی ہے، اور آپ نے اس پر کوئی احسان نہیں کیا بلکہ اپنے اوپر احسان کیا۔ خیر بانٹ کر دیکھیے، آپ کے لیے اتنی خیر آئے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے، اور سوچیں گے کہ یہ میرے نصیب میں کہاں سے آئی۔ بن مانگے دینے والی ذات ہے رب العزت کی۔ تجربہ کر کے دیکھیں، بغیر احسان جتائے دوسروں پر احسان کر کے دیکھیں، اور پھر دیکھیے گا کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ بات ابھی آپ کے دل میں ہوگی اور وہ پہلے ہی پوری ہوئی ہوگی۔ بس شرط یہ ہے کہ ان سے کسی شکریہ کی توقع نہ رکھیں، ہر کام خالص اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا کی نیت کے لیے کریں۔ اپنے آپ کو آفر کیا کریں مختلف نیکیوں کے لیے، مختلف خدمات کے لیے، کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کے لیے، نیکیوں میں دوڑ لگانے کی کوشش کریں۔ اچھا تو اپنا آج کے دن کا یہ ٹارگٹ رکھیں، آج کے دن کے لیے سوچیں کہ اپنے آپ کو آپ کس کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو آفر کریں گے۔ سوچیں کہ میں آج کس کے کام آ سکتی ہوں، کون سی بھلائی کر سکتی ہوں، یا سوچیں دیکھیں کہ میں نے صبح سے کسی کے لیے کیا کام کیا جو خالص میں نے صرف اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے، راضی رکھنے کے لیے کیا ہو۔ آج صبح سے میں نے کس کس کو کوئی فائدہ پہنچایا، کسی کو؟ سوچیں اور اس ٹاسک کو آج ضرور کریں۔ اسی دن اپنے آپ کو سائٹ پر رکھ کر لوگوں کے لیے، دوسروں کے لیے بھی کچھ کیا کریں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ اللہ نے مجھے نعمت دی اور میں نے اس نعمت کو شیئر کیا، یہ عملی شکر ہے۔ ان کا ایک معنی تعریف شکر گزاری بھی ہے۔ شکر گزاری صرف باتوں سے نہیں ہوتی، عمل سے بھی ہوتی ہے، کسی دوسرے کو عملی طور پر کوئی فائدہ پہنچایا جائے۔ اچھا پھر آپ یہاں پر دیکھیں کہ ہے حمدن کثیرن، بہت زیادہ تعریف، اور پھر ہے طیبن، پاکیزہ تعریف۔ سوچیں کہ کون سی تعریف پاکیزہ ہوگی، یعنی پاکیزہ تعریف کون سی ہوتی ہے اور ناپاکیزہ تعریف کون سی ہوتی ہے۔ پاکیزہ تعریف وہ ہوتی ہے جس میں کوئی ریاکاری نہ ہو۔ اچھا آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو بے وجہ تعریف کرتے ہیں، یا آپ دیکھیں کہ چلیں ایگزامپل لیں، جیسے کوئی مجلس ہوتی ہے، اس میں کوئی شخص بیٹھا ہوا زور زور سے کہتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ، میں ان کی نیت پر شک نہیں کر رہی، لیکن مجھے پرسنلی یہ طریقہ کچھ پسند نہیں آتا، ایک دم سے ایک آکورڈ سی سچویشن لگتی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی صرف دکھانے کے لیے کر رہا ہے، اور بے شک وہ نہ کر رہا ہو ایسے، لیکن محسوس ایسا ہوتا ہے۔ پھر اس سے ایک تسلسل سا ٹوٹ جاتا ہے کہ اگر جیسے کوئی استاذہ کوئی لیکچر دے رہی ہیں، کچھ پڑھا رہی ہیں، کچھ تسلسل چل رہا ہے، اور اس میں کوئی بیچ میں اس طرح سے شخص بولے تو وہ ایک ڈسٹربنس کریٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر طیبن ہے ایسی پاکیزہ تعریف جس میں کوئی ریاکاری نہ ہو، کوئی خوشامد نہ ہو، کوئی اپنی ناموری کا جذبہ نہ ہو، میری ناموری ہو، کوئی میرے بارے میں یہ بھی سوچے کہ واہ کیا اللہ کی تسبیح بیان کی ہے اس نے، یا کتنے خشوع و خضوع سے یہ لیکچر سن رہا ہے یا سن رہی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی آواز بہت خوبصورت ہوتی ہے، وہ لوگوں کو سنا کر بے شک اللہ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، لیکن مقصد ان کا یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کی تعریف کی جائے، بلکہ اپنی خوبصورت آواز سنانا ہوتا ہے۔ مقصد ان کا لوگوں کی تعریف حاصل کرنا ہوتا ہے۔ ایک ہے اللہ کی تعریف کرنا، اور ایک ہے لوگوں سے اپنی تعریف کروانا۔ تو بار بار آپ کوئی بھی اچھا کام کر رہے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہوں، تو اس میں بار بار اپنے آپ کو یہ باور کروایا کریں، یاد کروایا کریں کہ یہ میں خالصتاً اللہ کے لیے کر رہی ہوں، اس میں مجھے کسی سے کوئی تعریف اپنے لیے نہیں چاہیے۔ اچھا پھر ایک سچویشن ہے کہ ہاں آپ نے خالصتاً اللہ کی تعریف کی، سچی نیت سے اللہ کی تعریف کی، پاکیزہ تعریف کی، لیکن لوگوں نے اس پر آپ کی تعریف شروع کر دی، تو اس میں پھر آپ کی پکڑ نہیں ہے کہ آپ کی انٹینشن اور نیت صاف تھی۔ اچھا پھر اس کے بعد ہے مبارکن فیہ، بابرکت۔ کیا مطلب ہے یہاں پر مبارکن بابرکت کا؟ بابرکت تعریف، مبارکن فیہ کا مطلب ہے کہ کسی چیز میں خیر کا بڑھ جانا، یعنی ایسی تعریف جس میں برکت ہے۔ برکت کیا ہوتی ہے؟ کہ کسی چیز میں بڑھوتری اور اس میں ثبات ہونا، یعنی اس برکت کا قائم رہنا۔
کہ ایک ہوتا ہے نا کہ اضافہ ہوا، برکت ہوئی اور پھر واپس نیچے بیٹھ گیا، زیادہ ہوا اور پھر کم ہو گیا، لیکن برکت یہاں پر کیا ہے کہ زیادہ ہوا اور پھر اور زیادہ اور زیادہ. یہ برکت ہوتی ہے کہ کسی بھی چیز میں خیر آئی اور پھر وہ واپس نہیں گئی، بلکہ کیا ہوا کہ وہ اور بڑھتی چلی گئی، زیادہ ہو گئی. یہ برکت ہوتی ہے. یعنی ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ایسی تعریف کی توفیق دے کہ جس میں خیر کثیر ہو، جس میں قبولیت ہو، جو بڑھتی چلی جائے، جسے رد نہ کیا جائے. کہ یاد رکھیے جس عمل کو قبول نہیں کیا جاتا اس میں کوئی خیر نہیں ہوتی، اس میں کوئی برکت نہیں ہوتی. یعنی آپ سوچیں کہ آپ نے ایک کام کیا، بڑے دل سے کیا، لیکن اس میں آپ کو ایک نمبر بھی نہیں ملا، آپ کو ایک ثواب بھی نہیں ملا، تو کیا کمایا اس سے آپ نے؟ کچھ بھی نہیں، کیونکہ ریاکاری تھی نا اس میں. تو فرمایا گیا حمدن کثیرا طیبا مبارکن فیہ. بہت خوبصورت دعا ہے، بہت پیارا مطلب ہے، اس کو ضرور سمجھ کر یاد کیجئے. یہ دعا ہم رکوع سے اٹھ کر بھی پڑھتے ہیں، مجھے امید ہے کہ یہ بہت سے لوگوں کو آتی ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان کلمات کو دل سے سچے اور خلوص کے ساتھ بہترین نیت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے، اپنی بہترین تعریف کرنے والا بنائے. بے شک ہمارے اوپر اس کی ان گنت نعمتیں ہیں جن کا ہم شکر ادا کرنا شروع کریں تو ہم اس کو نہ گن سکتے ہیں نہ اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں. ان اپنی طرف سے سچے اور خلوص نیت کے ساتھ دعا ضرور کر سکتے ہیں. سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان خوبصورت کلمات کو، ان لفظوں کو اپنانے والا بنائے. آمین ثم آمین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.